جب آپ جو ہے نا قرآن پاک پڑھیں ترتیب سے، کچھ نہیں ہوگا. 10 دفعہ قرآن پاک روز ختم کر لیں، کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. وین ایور یو پک اینڈ چوز فرام قرآن پاک، وین ایور یو پک اینڈ چوز انرجیز اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں سے، تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس کی انرجی آپ کی انرجی کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرے گی. استغفار، روٹی، رزق، جی فلاں آیت فلاں رزق کے لیے، فلاں محبت کے لیے، فلاں محبت کے لیے. درود پاک میں سارا کچھ ہے. درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت. آپ اچھائی کر رہے ہیں تو برائی والا فرشتہ برائی تو نہیں لکھ رہا ہوگا. آپ برائی کر رہے ہیں تو اچھائی والا فرشتہ اچھائی نہیں لکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. درود واحد ایسی عبادت ہے جس میں دونوں مصروف ہیں. اللہ اکبر. وہ کیسے؟ یہ آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ برائیاں مٹا رہا ہے. برائیاں مٹا رہا. اللہ اکبر. جب آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے، دیکھیں ہم لوگ میلاد کرتے ہیں نا. میں اپنی بات کر لوں، چلیں میں زمانہ جاہلیت میں جب کبھی میں پڑھا کرتا تھا، کیونکہ میں خیر اپنے بینر نہیں لگاتا، لیکن میں نے ایک عہد کیا تھا اپنے مالک سے کسی دور میں. عموماً اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے یہ تھوڑی سی بات کسی کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ جو میں جس پوائنٹ پہ آ گیا ہوں نیچرلی میں اندر سے سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں. مالک اس کو سیلف پریزنگ میں نہ لے. میں سیلف پریزنگ سے ڈرتا ہوں جی. میں عام سا آدمی ہوں، میں بڑا جو ہے نا وہ کمی لیکن اس بات سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو تھوڑا سا راستہ مل جائے. تھوڑی سی میں اپنی زندگی میں میری جو برتھ ہے وہ دیٹ از ان اے خانقاہی سسٹم. ہم لوگ شاہ یوسف گردیز کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. میرے دادا جی واز ویری سینئر بیوروکریٹ، لیکن ہی واز اے سینٹ. پیر بھی تھے اور وہ بڑے، میں نے ان سے سیکھا. سر میں جب 8ویں کلاس میں تھا، 7ویں 8ویں میں تھا، اس وقت بھی ہمارے گھر میں یہ عبادات چلے اور یہ بہت کچھ تھا. میں 8ویں کلاس میں تھا، میں بڑا پوتا تھا، تو دادا وہ مجھے اکثر بتاتے تھے اے پڑھ لے، اے دیوا جلا، ایس طرح انصار کریدا ہے. تو میں 8ویں کلاس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، پاک رسول اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اس وقت بہت بڑا عامل تھا. دعائے سیفی، حزب البحر، اور اس وقت تک 109 قرآن پاک کی صورتوں کی میں زکوٰۃ دے چکا تھا. سورہ مزمل 1100 مرتبہ 2 رکعت نماز نفل میں پڑھ کے صبح سویا کرتا تھا. کو 2.5 سال تو بلا ناغہ میں نے یہ کام کیا. 550 دفعہ ایک رکعت میں اور 550 دفعہ دوسری رکعت میں. 3-4 گھنٹے لگتے تھے مجھے یہ نماز مکمل کرتے ہوئے، لیکن یہ میں کر لیا کرتا تھا. پھر زندگی میں اللہ نے موقع دیا خانہ کعبے میں زندگی میں پہلی مرتبہ جانے کا. اللہ. جب خانہ کعبے میں پہلی مرتبہ گیا تو اندر کسی نے بول کے کچھ سمجھایا. خانہ کعبے میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا. آج بھی میں جب اس کی بات کرتا ہوں نا تو وہ کیفیت مجھے مطلب لگتی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹس ناٹ اے سیلف پریزنگ، یہ سیلف پریزنگ نہیں ہے. میں پتہ نہیں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے شاید درود کا امپیکٹ سمجھانے کے لیے مجھے لگا کہ یہ بات کرنی چاہیے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق سے خانہ کعبے میں بیٹھا ہوا تھا تو اندر سے کسی نے کہا کہ مخلوق لے کے کرے گا کیا؟ جن، بھوت، موکل، یہ لوگ بابے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا. تو سر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں بار بار یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے کہ میں کھیلتا ہوتا تھا ان کے ساتھ، میں کھیلتا بڑا ہوں. مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ کون سا امپیکٹ ان اسپرٹس کے ساتھ. مجھے پتہ یہ کیسے بات کرتی ہیں، کس انرجی سے بات کرتے ہیں. انرجی کو پڑھتا ہوں تو یہ کوئی زبانی بات نہیں کرتی، یہ بات کرتی ہیں آپ کی انرجی سے، انٹریکٹ کرتی ہیں یہ آپ سے. یہ کوئی انگریزی، اردو، فارسی میں یہ بات نہیں ہوتی، یہ کسی اور زبان میں بات ہوتی ہے جو انرجیز کی ہے. خیر ٹو کٹ شارٹ، ساری مخلوق بھی مل جائے گی، مالک تو نہیں آئے گا. اللہ اکبر. خانہ کعبے کی طرف دیکھ کے مالک کو کہا کہ مالک آج کے بعد میری طرف سے توبہ، آج کے بعد یہ جنات، یہ موکلات، یہ پڑھائیاں، یہ ورد، یہ نہیں کروں گا، یہ ختم. تیرے سے آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں. ایج بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، یعنی 8ویں کلاس میں عامل تھا تو اس وقت میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا، یعنی زیادہ لمبی بات نہیں، بہت سال پہلے کی بات. تو میں اس وقت اس کو وہاں پہ توبہ کی، جتنی میرے پاس جو چیزیں تھیں وہ میں نے چھوڑ دی. یعنی وہ ایسی پڑھائی ہوتی ہے کچھ، اس کے ساتھ ہی آپ ان کو آزاد کر دیں. ریورس ہوتی ہے. تو میں نے وہ خانہ کعبے کے مطاف میں بیٹھ کے وہ سارا کچھ کیا.
اور جو کچھ تھا وہ ضائع کر دیا. اندر سے ایک ہاتھ بھی پڑا کہ یار اتنے سال دی کمائی اتنی محنت, ظاہر سی بات ہے 4 گھنٹے میرے وہ جو ہے نا وہ گٹے سوج جاندے سن کھلو کھلو کے, وہ میں پڑھنا, دیا جلانا رات کو دن کو, وہ ایک پورا میں نے کیا ہوا تھا. اندر سے ایک ہاتھ ضرور پڑا کہ یار یہ اتنی ایفرٹ کی چھوڑ دیا. لیکن جس دن میں اس کے بعد آیا ہوں نا, اس دن مالک نے راستہ کوئی اور دیا. اللہ اکبر. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ آپ ساری دنیا کی جو بھی پڑھائی کر لیں, وہ اندر سے کسی نے پھر اسی بات کہا کہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو. واہ واہ. میں نے اس کے بعد صرف درود پاک پڑھا. اللہ اکبر. سوائے درود پاک ہے, یعنی میں نے انرجیز کو پڑھتا ہوں. یہ چیپٹر سے ہم باہر نکل گئے ہیں, لیکن یہ بات ایسی ضروری تھی کہ جب آپ جو ہے نا قرآن پاک پڑھیں ترتیب سے, کچھ نہیں ہوگا. 10 دفعہ قرآن پاک روز ختم کر لیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. درود پاک 10 لاکھ دفعہ روز پڑھ لیں, کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. یہ اللہ نے بیلنس کر کے بھیجا. اللہ. نفل 10,000 نفل روز کے پڑھ لیں, کچھ نہیں ہوگا. لیکن whenever you pick and choose from قرآن پاک, whenever you pick and choose energies اللہ کے اسماء الحسنیٰ میں سے, تو آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ اس کی انرجی آپ کی انرجی کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرے گی. اب آ جاتے ہیں اسی طرف جس طرف میں لانا چاہ رہا تھا. یہ ضمناً لمبی بات ہو گئی, لیکن جب آپ خالق کے ساتھ جڑتے ہیں اور مخلوق سے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تو اللہ راستہ دیتا ہے. وہ راستہ درود پاک سے نکلتا ہے. اللہ. وہ راستہ, وہ ہدایت, وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے نکلتی ہے, اور کہیں سے نہیں نکلتی. یہ جو ہے نا یہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں کہ جی وہ انے جن تھے انے جن. میں مطلب کھیلنا چھوڑا ہے سر, بھولا تو نہیں ہوں, جاننا تو نہیں چھوڑا. بہرحال سرکار ختمی ہے مرتبہ بادشاہ کونین کے پاس ایک صحابی تشریف لائے. میں اسی کے ضمن میں کہ آپ نے درود پاک جو ہے نا وہ کس طرف کرنا. ایک صحابی تشریف لائے, حضرت جناب سعید خدری. بڑی مستند حدیث ہے بخاری میں بھی. اب وہ میں پیپر جو ہیں وہ اس کے اوپر اس لیے نہیں نکالتا, بعض اوقات میں حدیثوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں, لیکن ابھی میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں, ضمناً بات کر رہا ہوں. وہ آئے تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں فلاں 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 چیز پڑھتا ہوں. آپ نے کہا اگر تم درود پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. کہ یا رسول اللہ ایسا کرتا ہوں, آدھا دن درود پڑھ لیتا ہوں, آدھا دن باقی چیزیں پڑھ لیتا ہوں. کہا اگر تم درود پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسے کرتا ہوں کہ جو ہے وہ چوتھائی حصہ باقی جو ہے نا فرائض کے علاوہ باقی سارا کچھ پڑھ لیتا ہوں, اور 3 حصے میں درود پڑھ لیتا ہوں. سرکار نے پھر ریپیٹ کیا کہ اگر تم درود پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں صرف درود پڑھوں, تو فرمایا یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے. بہت. اللہ اکبر. یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے. استغفار, روٹی, رزق, جی فلاں آیت فلاں رزق کے لیے, فلاں محبت کے لیے, فلاں محبت کے لیے. درود پاک میں سارا کچھ ہے. درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت. ون ونڈو آپریشن. یس سر. اللہ اکبر. اب میں نے وہیں سے شروع کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں درود پاک میں کیا ہے. آپ نے اللہ کو بس کہیں جانا ہے, کہیں جانا. اللہ اکبر. اللہ نے دہی جانا, دہی جانا. واہ 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 واہ. آپ رسالت مآب سے محبت کا ایک چین سائیکل شروع کر لیں گے, یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. جن سے یہ محبت کریں گے اس کو گرنے نہیں دیں گے. سر آپ کسی سے تھوڑی سی محبت کریں, آپ اس کا دھیان نہیں رکھتے کہ اس کو جو ہے یہ چاہیے, اس کو یہ چاہیے, اس کے لیے یہ لینا ہے, اس کے لیے یہ کرنا ہے. پھر میں ایک اور مثال کے طور پہ, میری باتیں جو ہے نا ادھر ادھر نکل جاتی ہیں, لیکن ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز تو نکاح ہے نا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میں ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنے جو ہے وہ ایک کسی شخصیت کے ساتھ ایک پیکٹ کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے کہ اب زندگی ان کے ساتھ گزارنی. اولاد ہوگی تو اس کے لیے چاہے جتنی محنت کرنی پڑے, 4 نوکریاں کرنی پڑیں, 4 بزنس کرنے پڑیں, کمائیں گے اور ان کی ضرورت پوری کریں گے. ہم نے جس کو اللہ اور رسول کے سامنے حاضر ناظر جان کے اپنی زندگی میں شامل کیا, اس کے لیے تو ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اور جس کو حاضر ناظر جان کے یہ کیا, جو کلمہ یہ صرف پڑھنا ہی تھا, یا کلمے کے لیے کچھ اور کرنا بھی تھا. کیا کلمے کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ کرنا تھا. اب جو بالکل پہلا شروع کا پوائنٹ میں نے ادھورا چھوڑا تھا کہ درود پاک جو ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, کیا آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سوال کسی نے کیا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے, کوفے میں آپ تشریف فرما تھے. کسی نے کہا کہ علی مجھے اللہ کی سمجھ نہیں آتی, مجھے اللہ سے ایک گلہ ہے. کیا؟
انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک طرف تو اللہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کلمے میں اپنا نام آگے رکھا ہوا ہے رسالت مآب کا پیچھے. پہلے اللہ کی گواہی ہے پھر رسالت مآب کی ہے, یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب وہی جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا. مولا علی نے مسکرائے اور کہا کہ تجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی ناپاک زبانوں سے سرور انبیاء کا نام مت لو, پہلے میرا نام لو, اپنی زبان کو پاک کرو اور پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی گواہی دو. اللہ اکبر. سر روحانیت کے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فنا فی اللہ فنا فی الرسول سے بڑی آسان منزل ہے. فنا فی الرسول بہت بڑی منزل ہے, فنا فی اللہ اس کی نسبت بہت آسان منزل ہے. یہ پھر کبھی صحیح کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. کم ٹو دا پوائنٹ کہ درود پاک اتنی بڑی ہے. درود پاک کرتا کیا ہے؟ اب دو فرشتے ہیں. میں پھر سائنٹیفکلی اور انرجی کو دونوں کو سامنے رکھ کے پھر ایک تھوڑا سا سائنٹیفک بات کر لیتا ہوں, اس کے بعد اس کے امپیکٹس کے اوپر بات کرتا ہوں. دو فرشتے ہیں, ایک کا کام ہے اچھائیاں لکھنا, ایک کا کام ہے برائیاں لکھنا. جب یہ والا فرشتہ کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ والا خاموش ہوتا ہے. آپ اچھائی کر رہے ہیں تو برائی والا فرشتہ برائی تو نہیں لکھ رہا ہوگا. آپ برائی کر رہے ہیں تو اچھائی والا فرشتہ اچھائی نہیں لکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, درود واحد ایسی عبادت ہے جس میں دونوں مصروف ہیں. اللہ اکبر. وہ کیسے؟ یہ آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے, یہ برائیاں مٹا رہا ہے. برائیاں مٹا رہا. اللہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت درود گناہوں کا کفارہ ہے. کفارہ ہے. اللہ. جب گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے, گناہ مٹائے جاتے ہیں, دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. واہ 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 واہ. دونوں کی انرجی جو ہے وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے اور کمال کر دیتی ہے. واہ. سر کائنات اللہ نے بڑی بیلنس بنائی ہوئی ہے. دوسرا آپ کی میجر انرجی کیا ہے؟ برین اینڈ ہارٹ نیورونز. جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو پوری کائنات کا سینٹیکس آف کریشن کیا ہے؟ لا خلقت الافلاق سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہ بناتا, کائنات میں کچھ نہ بناتا. اللہ. تو جب آپ اس کائنات کی ایگزیکیوشن سے جڑتے ہیں, جب آپ اس کائنات کے جو ہے وہ میجر سورس آف انرجی سے جڑتے ہیں, تو آپ کی انرجیز اپ برنگنگ کی طرف جاتی ہے, آپ کی پازیٹیو انرجی انہینس ہوتی ہے. تو نیچرلی آپ کے اندر بوسٹ آتا ہے, نیچرلی آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, نیچرلی آپ کا ویژن بہتر ہوتا ہے, نیچرلی آپ کی پلاننگ بہتر ہو جاتی ہے, نیچرلی آپ کے ریلیشنز بہتر ہو جاتے ہیں. درود پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی محب اللہ سے محبوب اللہ تک کا سفر صرف ایک چیز ہے, رسالت مآب اور ان کی اولاد سے محبت. آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, آپ کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں, آپ کی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. بیماریاں ٹھیک کیسے ہوتی ہیں؟ ایک تو بیماری ہوتی ہے نا جو آپ کی فزیکل ہے, جیسے کوئی کٹ لگ گیا وین میں یا کچھ ہے, یا آپ کی کڈنیز جو ہے وہ رپچر ہو گئی تو انہوں نے کاٹا, اس کو نکال کے سی دیا اور وہ زخم ٹھیک ہو گیا. دیٹ از سم تھنگ ایلس. بیماری کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے, ایک آپ کی فزیکل بیماری ہے, ایک آپ کی جو ہے وہ میٹا فزیکل بیماری ہے. مختلف بیماریاں ہیں نا. تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو شفا میں دیتا ہوں. قرآن پاک میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے. تو شفا اللہ کی ہے. مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے, تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارا جسم چھوٹا سا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے. تو وہ جو جہان ہے وہ اتنا پاورفل جہان ہے کہ آپ کی میری سوچ ہے اس سے آگے. جب آپ اس جہان کو اپنے اندر کو دیکھتے ہیں, تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. آپ کے اندر ایسنس ہے فنفخت فیہ روحی کا. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آپ کو وسیلہ چاہیے, کس کا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کیونکہ کائنات کی ایگزیکیوشن ان سے چلتی ہے.